جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے نا بھارت کا، اس کا اکثر کرکس یہ ہے کہ وہ 48 اور 72 گھنٹوں میں کوئی ایسا ایکشن لے لیں کہ پاکستان کو اتنا ڈیمیج کر دیں کہ اور پھر وہ ایکشن ختم ہو جائے اور پاکستان ایسکلیٹ نہ کر سکے سچویشن کو کہ نیوکلیئر جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال مستقبل میں آپ امید رکھیں اس چیز کی کہ بھارت کوئی موقع ایسا رکھے گا کہ آزاد جموں اور کشمیر میں اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کرے. صحیح ایون وہ گلگت بلتستان بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا تیاری ہے ہماری تیاری ہونی چاہیے نا کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا کو پولیس مین نہیں بننے دینا خطے کا. یہ ہماری باٹم لائن ہے. انڈیا از ناٹ اے پولیس مین آف دا ریجن. سمپل. انڈیا کہتا ہے نہیں ہم نے آپ کو ڈکٹیٹ کرنی ہے ٹرمز. ٹھیک ہے. یہاں پہ آگے لڑائی ہو گئی ہے. یہاں پہ تو ہر ایک بندہ چور ہے. تو جنرلز نے اپنے آپ کو سیف کر لیا. جو سپاہی ہے, سپاہی کو 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں مل رہی پاکستان میں. اتنا برا حال پاکستان کا ہو چکا ہے. یہ بھارت کی انہی جنگی تیاریاں جاری ہیں. ہاں دیکھیے یہ میں خود بہت متاثر ہوا ہوں. اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اگینسٹ میزائلز, راکٹس, بیلسٹک میزائلز, 3 لیئرڈ سسٹم ہے نا ان کا ڈیفنس کا. پہلے ہے ان کا آئرن ڈوم جو شارٹ رینج راکٹس وغیرہ کے لیے, میزائلز کے لیے. اس کے بعد پھر آتا ہے ڈیوڈ سلنگ جو میڈیم رینج میزائلز وغیرہ کے لیے ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. اور پھر آخر میں ہے ایرو 1 2 3 بڑے سسٹمز انہوں نے دفاعی بنا چکے ہیں جو بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. جو بھی 1 اپریل کو ہوا تھا اس میں جو ایرو سسٹم ہے اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا بھارت اسرائیل کے دفاع میں. اب بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے ایکچولی. بھارت بھی پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا, اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رشیا سے انہوں نے S-400 دفاعی سسٹم لیا ہوا ہے. 3 ان کو مل گئے ہیں بیٹریز, 2 اور ملنی ہے. تقریباً $5.6 بلین کا یہ ایگریمنٹ تھا. تو 5 سسٹمز ملنے تھے, لیکن روس اور یوکرین کی وار کی وجہ سے تھوڑا بہت اس میں ڈیلے ہو گیا ہے. اب 2 جو بیٹریز آئیں گی وہ اگلے سال شاید آ جائیں. تو بھارت یہ بھی لے رہا ہے دفاعی سسٹم. اس کے بعد اس کا اپنا ایک ہے اشون ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم. تو یہ 2 انڈیجنسلی وہ ڈیولپ کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے. So how challenging that would be for Pakistan? کہ ان کا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا ڈیٹرنس رکھا ہے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو S-400 بھارت کو ملا وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی ڈپلوائی کیا ہوا ہے. اور یہ جو پرتھوی ہے یا ایشون ان کا ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا یہ پاکستان کے بھی خلاف ڈپلوائی ہوگا. مجھے یہ ایک ہوتا ہے کہ کیا ہم کیونکہ ہم نے اپنی جو پالیسی ہے, ہم نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہماری نہیں, ہم نے اس میں بھی ابہام رکھا ہوا ہے. اگر پش کمز ٹو شو ہمارے ایگزسٹنس کو خطرہ ہے تو پھر ہم نے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں وہ دیکھنے کے لیے تو نہیں بنائے ہوئے نا. اگر ڈیٹرنس ہمارا فیل ہو جاتا ہے, اگر بھارت بالاکوٹ جیسے اقدامات کرتا ہے جو کہ وہ کرے گا مستقبل میں, آپ امید رکھیں اس چیز کی کہ بھارت کوئی موقع ایسا رکھے گا کہ آزاد جموں اور کشمیر میں اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کرے. ایون وہ گلگت بلتستان بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھیں کہ بھارت کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس نے اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کیا تو پاکستان پھر فلی اس کو ریئیکٹ کرے گا, اس پہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا تیاری ہے ہماری تیاری ہونی چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو پہلے مضبوط کریں. جس طرح بالاکوٹ ہماری اسپیس کو بریچ کرتے ہوئے بھارت کے آگے تھے طیارے, وہ یہ اس قسم کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں کیونکہ اس سے ہمارا ڈیٹرنس کمزور ہوتا ہے. بھارت کو یہ شے ملتی ہے کیونکہ جو کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے نا بھارت کا, اس کا اکثر کرکس یہ ہے کہ وہ 48 اور 72 گھنٹوں میں کوئی ایسا ایکشن لے لیں کہ پاکستان کو اتنا ڈیمیج کر دیں کہ اور پھر وہ ایکشن ختم ہو جائے اور پاکستان ایسکلیٹ نہ کر سکے سچویشن کو کہ نیوکلیئر جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہو. لیکن اگر آپ دیکھیے تو کنونشنل جو ڈسپیرٹی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ $8-9 بلین ہے جبکہ بھارت کا
تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں $70 بلین ہو گیا اس وقت. تو فرق بہت بڑھ گیا. بھارت ابھی دیکھیے رافیل اس نے 36 رافیل طیارے فرانس سے لیے, ابھی 24-26 طیارے اور لینے جا رہا ہے. ابھی اجیت دوول صاحب گئے ہوئے تھے فرانس, ان کا اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا, انہوں نے صدر میکرون پہ بھی کال کی, تو ان کا وہاں سے بھی ایکوزیشن بہت ہو رہی ہے. پھر امریکہ سے پریڈیٹرز جو ڈرونز ہیں وہ لے رہے ہیں, جو سارے ملٹری ڈرونز ہیں, تو یہ تقریباً 32 کے قریب وہ ان سے لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال جہاں یہ ساری ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے, اپنا بیلسٹک ڈیفنس میزائل سسٹم بھی بنا رہا ہے انڈیجنسلی بھی, اور رشیا سے بھی لے رہا ہے. ہمیں ہمارا ڈیٹرنس, ہمیں ٹھیک ہے ہماری لیمیٹیشنز تو ہیں, دنیا ہمیں کہتی ہے نا کہ آپ کیوں یہ خرچ کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ بابا ہمارا مطلب ہم اور بھی پاکستان خود بھی مطلب ڈرون ہم بناتے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی لے لیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا کو پولیس مین نہیں بننے دینا خطے کا. یہ ہماری باٹم لائن ہے. انڈیا از ناٹ اے پولیس مین آف دا ریجن, سمپل. انڈیا کہتا ہے نہیں, ہم نے آپ کو ڈکٹیٹ کرنی ہے ٹرمز, ٹھیک ہے. یہاں پہ آگے لڑائی ہو گئی ہے, اور پھر آگے پہلے ہسٹوریکل مسئلے, ریلیجس مسئلے, ڈویژن, کانفلکٹ, دس دیٹ, پاکستان کے اندر ملٹری لیڈرشپ کے مسئلے, سویلین سپریمیسی کا ایشو ہے یہاں پہ. پھر یہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا, پہلے انڈیا نے بڑی دیر یہ بات ایک چلائی, کس سے بات کریں, فوج کنٹرول میں ہے. اب ان کو پتا ہے بھائی فوج کنٹرول میں ہے, کرو بات, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کرنی, اب وہ کہتے ہیں نہیں کرنی. پہلے وہ کافی دیر انہوں نے کہا پاکستان میں کس سے بات کریں, ٹھیک ہے, ہو از ان دا کنٹرول, ٹھیک ہے جی. سو ہم جی فوج سے بات نہیں کریں گے, کیونکہ جل باجوہ نے پیغام بھیجے تھے بپن راوت صاحب کو کہ آئیں بات کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں یہ چیز کرتے. مودی صاحب جو ہیں وہ ان کو آن بورڈ لیں پہلے. سو بہرحال یہ چیزیں ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹس اے ویری ویری ٹیکنیکل چیز ہے یہ ساری بھیا. یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہوتا ہے چیزیں چلانا کرنا. اور میں دیکھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب کا دورہ ہے, اس کے اوپر کوئی ہائی ہوپس نہیں ہونی چاہیے. دیر از نو ہائی ہوپ, اور بیکاز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ان کا یہ ہے کہ اب بھوکے پیٹ جہاد کیسے لڑیں گے یار, جوش کہاں سے آئے گا. بھوکے پیٹ تو جوش نہیں آتا, بھوکے پیٹ جوش تو نہیں آتا. تو بولا کہ صاحب جہاد کیسے لڑیں گے, یہ کس طریقے سے جہاد لڑ سکتے ہیں. تو جو پاکستانی جنرل ہیں وہ تو کرپٹ ہیں, وہ تو بالکل چور ہیں, وہ بالکل ان کی پراپرٹی, ان کے پلاٹ, ان کے زیورات, ان کے بیوی بچوں کے محل آپ دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے, ہے نا. تو یہ سب بھیا پریشان تو ہونے والی بات ہمارے لیے ہے نہیں, کیونکہ ہمارے جنرل تو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کیسے ہیں.